ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے ہیں۔ وہ اندھیریاں، وہ سناٹے، وہ ویرانیاں کہیں اور ہوں گی، لیکن سنیوں کی مسجد میں اجالے ہی اجالے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نور والے رسول ہیں تو محفلیں بھی نور ہی نور ہے۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا، اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمائے۔ جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے، معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں قمقمے لگائے جاتے ہیں، کیوں سجایا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات چھوڑو، یہ ایمان و نفاق کی بات ہے، ایمان و نفاق کی بات ہے۔ میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھ ڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے، اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی، حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں، اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے، تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے،
आपका कल्ब अतहर गमगीन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही 26वीं रजब की का दिन गुजार करके जो 27वीं शब आई, जिब्राईल अमीन को भेजा कि जाओ, मेरा महबूब कबीला खातिर है, मेरा महबूब गमगीन है, मैं महबूब को दुनिया की नहीं अपने कुर्ब की लज्जतें देना चाहता हूँ। हम और आप परेशान होते हैं तो हमारे दिल को बहलाने के लिए कई जगह हैं, कोई पहाड़ के ऊपर जाए, कोई समंदर के किनारे जाए, कोई बगीचे में चला जाए। यह हमारे और तुम्हारे दिल बहलाने की जगह हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का महबूब जब गमगीन हो तो उस रसूल को दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने दुनिया के कोई मकामात नहीं रखे। फरमाया सीधे महबूब को बुलाओ और जन्नत की सैर कराओ और अर्श व कुर्सी लौह कलम दिखाओ, और फिर लामकां की सैर के बाद रब्बे जुल जलाल के कुर्ब की लज्जतें दी जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह बुलाया गया? हम और आप अगर दोस्त हैं, बुलाने के कई तरीके हैं। मैं खत भेज करके बुला सकता हूं आपको, टेलीफोन करके बुला सकता हूं, मैसेज दे करके बुला सकता हूं। ये एक बुलाने का एक तरीका ये है। या तो फिर आपको बुलाने के लिए बहुत आला मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि आला मोहब्बत का तकाजा अपनी तरफ से किसी एक को कासिद बनाकर भेजूं, अपना मोतमद कोई हो उसे कासिद बनाकर भेजूं और कहूं कि आ जाइए, आप तशरीफ लाई। ये इज्जत का आला दर्जा होता है। और उससे भी आला दर्जा ये होता है कि चलकर ना हो, मैं सवारी भी मैं ही भेजता हूं। ये मोहब्बत का आला दर्जा होता है। रब तबारक व तआला मेराज की रात जब अपने महबूब को बुलाया, वैसे तो कुरान की आयतें डायरेक्ट उतर रही थी, अल्लाह तबारक व तआला वही फरमा देता महबूब आ जाओ मेरे पास। नहीं, अजमत और मोहब्बत का तकाजा ये था, कायनात में फरिश्तों में सबसे आला जो मलाए आला में फरिश्ता है वो सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन को भेजा गया। जिब्राईल अमीन को भेजा गया और साथ में बुराक सवारी को भी भेजा गया। महबूब मेरा जिब्राईल के उठाने के बाद बुराक पर सवारी करते हुए आए, वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की भी जरूरत नहीं थी, बुराक सवारी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुराक एक सवारी है। आखिर में आप मेराज के वाक़े में सुनेंगे, बुराक सवारी भी एक जगह जाकर के रुक गई, उसकी लिमिट खत्म हो गई। उसके बाद कौन चला? सिदरा से भी आगे कौन गया? जिब्राईल अमीन से पूछो, वहां से भी आगे कौन गया?